بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آج سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اور مولانا نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ علیمہ خان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی انتہائی اہم ترین وہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ 24 نومبر کا احتجاج جہاں پی ٹی آئی والے قصوروار ہیں، وہیں پہ حکومت نے بھی پورا پاکستان بند کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کیا ہے اور انہوں نے کہا طلبہ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، بجائے یہ کہ طلبہ ڈی چوک میں ہوں، طلبہ یونیورسٹیز میں ہوں، کالجز میں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، میرا نام رانا ساجد ہے۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک انتہائی اعلیٰ سطح کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات مولانا کی جانب سے ایک ایجنڈا سامنے رکھا گیا ہے مدارس کی بل کے حوالے سے، جو کہ ایوان بالا اور ایوان زیریں سے پاس ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کے صدر کے دستخط نہیں ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے شکوہ بھی کیا، گلہ بھی کیا کہ کیوں ابھی تک اس کے اوپر دستخط نہیں کیے گئے، جبکہ یہ پارلیمان نے اس کو پاس کیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر اس کو پاس نہیں کیا گیا، اس کے اوپر سائن نہیں کیے گئے، تو ہم حق بجانب رکھتے ہیں کہ ہم اسلام آباد سمیت ملک میں احتجاجی مظاہرہ کریں اور ایک کال وہ دیا جائے۔ تو اس حوالے سے اہم ترین بیٹھک تھی، اس میں کافی وہ بات چیت بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ایک الارم وہ بجا دی ہے کہ وہ بھی سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں اگر ان کے مطالبات نہیں مانیں گے۔ تو جناب دوسری جانب پی ٹی آئی کے احتجاج کو لے کے آج تاجروں کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی فائنل کال تھی، اس میں تو احتجاج کیا وہ تو کیا، ان سے پوچھ لیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے تمام راستے بند کر دیے، انٹرنیٹ سروسز بند کر دی، لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے، ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ کیا یہی طریقہ تھا احتجاج کو روکنے کا؟ مطلب انہوں نے ایک کویشچن ریز کر دیا کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ حکومت خود سے وہ اپنے شہریوں کی اور ان کو وہ تکلیف دے، ان کی مشکلات میں اضافہ کرے۔ تو یہ آج عدالت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خاص سے برہم دکھائی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ حکومت کے وش کے بنا یہ ساری چیزیں ہوں۔ حکومت نے کہا تو یہ ساری چیزیں ہوئی، تو حکومت کو بھی اس کے حوالے سے جواب دینا ہوگا۔ بیرسٹر سیف کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے ہے، انہوں نے کہا حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور ایون انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، ڈائیلاگ کے حق میں ہیں۔ وہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان سے وہ مذاکرات ہوں، افغانستان سے مذاکرات ہوں، یا کسی بھی پارٹی سطح کے حوالے سے مذاکرات ہوں، ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، ڈائیلاگ کے حق میں ہیں، لیکن اب بھی کسی بھی طرح سے حکومت کے درمیان، حکومت کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ہم اس حق میں ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن جس انداز سے وہ ثانیہ ڈی چوک وہ اس کو کیا گیا، اور جس انداز سے ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد وہ مذاکرات کی بات بنتی نہیں ہے۔ ہم مذاکرات پہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے وہ ایک لاہ عمل طے کیا جانا چاہیے تاکہ اس طرح سے وہ ساری چیزیں پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے وہ لب کشائی کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ریڈ زون جو کہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے، وہاں پہ آنے کے لیے وہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی والے بضد تھے کہ ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے اور یہیں پہ وہ احتجاج کرنا ہے، اور یہ احتجاج نہیں، انتشار تھا۔ ان کے پاس مسلح لوگ تھے، اسلحہ تھا، غلیل تھی، ڈنڈے تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً ان کو روکنا پڑا، اور انتشاری ٹولے کو کسی بھی صورت پہ اجازت نہیں دی جا سکتی وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ساتھ حکومت کے اوپر چڑھائی کر دے۔ تو انہوں نے ایک واضح طور پہ ایک پیغام دیا کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات وہ آئے ہیں۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں، ان کی
اسٹیٹمنٹ ایک سامنے آئی تھی علیمہ خان کی، اور گزشتہ روز جب علیمہ خان نے ملاقات کی بانی پی ٹی آئی سے تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اس طرح سے جو ہے وہ انفارمیشن نہیں فراہم کی جا رہی ہوتی جو کہ ایکچولی جو ہے وہ رونما ہو رہی ہوتی ہے. تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپا لی جاتی ہیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، تو ان کو وہ باتیں ڈلیور نہیں کی جا رہی ہوتی جو ایکچولی جو ہے وہ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، باہر ہو رہا ہے. تو آج بیرسٹر گوہر نے ایک تو اس اسٹیٹمنٹ کا بھی رد عمل دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ علیمہ خان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ وہ ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہے، لیکن جو پارٹی پالیسی ہے، پارٹی کی کور کمیٹی ہے، پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ ہی کر رہی ہے. اور جو اختلافات کی خبریں رہی ہیں اس کے والے سے کیونکہ 12 لاشیں انہوں نے کہا یہ تو کنفرم ہے، لیکن ابھی مزید ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے، تاکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت نے بھی روپوش کروایا گیا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں تک ایکسیس نہیں ہے، ہاسپٹلس میں بھی جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ان تمام لوگوں کا جو ہے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ جو ایکچوئل فگر ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تعداد اور وہ فگر جو وہ سامنے لائے جا سکیں. دوسری جانب ناظرین، آج مریم نواز سی ایم پنجاب ان کی جانب سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ڈی چوک میں احتجاج کے حوالے سے طلباء سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ طلباء کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، نہ کہ پیٹرول بم ہوں، نہ کہ ڈنڈے ہوں، نہ کہ غلیل ہوں، اور نہ ہی جو ہے آنسو گیس کے شیل ہوں. اور انہوں نے کہا طلباء کو یونیورسٹی کالجز میں ہونا چاہیے، نہ کہ ڈی چوک میں ہونا چاہیے. اور مریم نواز اپنی ہر تقریب میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے احتجاج اور ان کی ایک پالیسی کے اوپر جو ہے تنقید کرتی ہوئی دکھائی دیتی. تو آج بھی ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت جو ایک تقریب لاہور میں منعقد تھی تو اس میں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ تنقید کے نشتر چلائے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دوسری جانب یہی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے جواب میں شبلی فراز انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہمیں توقع نہیں تھی. ہم ڈی چوک پہنچے، اسلام آباد پہنچے اور گولیاں برسائی گئی. ہم یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ ریاست پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، پاکستان کی فورسز جو ہیں اپنے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائیں گی. تو انہوں نے کہا ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم پارٹی ہیں اور پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہیں، سب سے بڑی پارٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے اور تقسیم کو جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے. اور تو اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اعتدال آئے، ملک میں بہتری آئے، تو پی ٹی آئی کو ماننا ہوگا. اور یہی بات جو ہے فواد چودھری بھی گزشتہ روز کر چکے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ بانی پی ٹی آئی کے بنا پاکستان کی سیاسی جو ہے استحکام آئے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کیونکہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں 70% جو ہے وہ ان کی حکمرانی ہے عوام کے اوپر اسپیشلی، اور ان کی اتنی میجورٹی ہے اور پاکستان میں کسی اور جماعت کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے. تو ان کو مائنس کرنا فی الحال جو ہے وہ ناممکن ہے. تو اس لیے اگر یہ رستہ نکالنا ہے، ڈائلیکس کا رستہ نکالنا ہے، تو پھر آپ کو بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، بات کرنی پڑے گی تاکہ یہ تناؤ کا جو ماحول وہ ختم ہو سکے. لاسٹ میں ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اپنا 2 روزہ سعودی عربیہ کا دورہ مکمل کر کے واپس پہنچے ہیں، اور یہ تقریباً پچھلے 6 ماہ کے دوران وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ 5ویں ملاقات ہے. 5 دفعہ ملاقات کر چکے ہیں. اور اطاعت آرڈر کے بقول انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دورہ کامیاب بھی رہا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی جانب سے سعودی ولی عہد کو جو ہے دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی، جس کو انہوں نے قبول بھی کر لیا. اور بہت بڑی سرمایہ کاری انہوں نے یہ نوید سنائی کہ پاکستان میں آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اس میں ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ بلندی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، بڑی اچھی کارکردگی بھی جاری ہے. اور انہوں نے کہا کہ حالات جو ہیں مزید بہتر ہونے اور مہنگائی پچھلے 70 ماہ کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے. تو اس دورے کے بھی 2 رس نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے. مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.